बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक तहलका अंगेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहीं खुशी कहीं गम। अफ़गान सर्जिकल ऑपरेशन दो टोक मौक़िफ़ पर कायम है पाकिस्तान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। 9 मई कौम के ख़िलाफ़ साजिश थी, रियायत नामुमकिन, किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। नया साल भी तहरीक इंसाफ पर सितम ढाएगा, और बुशरा बीबी की शिकायत बिल्कुल मुस्तरद हो गई। कहाँ से हो गई, कैसे हो गई, ये आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश क्या है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, तहलका अंगेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। किसने की? DGISPR ने, जनरल अहमद शरीफ ने। बहुत से सवालात हुए, बहुत सी बातें हुई। लोगों का ख्याल था कि वो सही बात सिर्फ वही करेंगे जो मौजूदा सज़ाएँ हुई हैं 60 अफराद को उसकी। लेकिन उन्होंने बड़ी जामे अंदाज में ब्रीफिंग भी दी, बातचीत भी की, और सवालों के जवाब भी दिए। कुछ चीज़ों को उन्होंने कहा कि ये हसासियत में है, लिहाजा ऐसा नहीं हुआ। अब इन तमाम चीज़ों की गुफ्तगू मैं आपसे करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश क्या है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात यही है कि तहलका अंगेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या कुछ था? इसमें वो जो सर्जिकल ऑपरेशन किया गया अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, ख़वारिज के ख़िलाफ़, उसका जिक्र भी हुआ। उसमें सियासी दहशत गर्दी की बात भी की गई। उसमें डिजिटल दहशत गर्दी यानी डिजिटल सरहदी दफा की बात भी की गई, और उसमें साफ साफ कहा गया कि किसने क्या किया और कब कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा मनफी सियासत कब से शुरू हुई, ये भी उनको बताने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन जो तासर निकला वो मजमूई तासर यही है कि इस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर लोग जिनसे इमरान खान साहब गुफ्तगू करना चाहते थे, वो अभी भी टस से मस नहीं अपने मौक़े पर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान अपने मौके पर डटे हुए हैं कि माफ़ी मुझसे मांगी जाए। 9 मई हमारे ख़िलाफ़ हुआ, हम किसी से माफ़ी क्यों मांगे? तो वो भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, कौम के ख़िलाफ़ साजिश थी, कौम से माफ़ी मांगे, नहीं मांगेंगे तो हमारी कोई आपसे रब्ता नहीं है। बल्कि सियासी मुज़ाकरात पे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये सियासी जमातों का इस्तेकाक है और मिल के बैठना चाहिए, और इख्तलाफात आपस में बैठ के दूर करना चाहिए, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। सवाल हुआ कि ये जो सज़ाएँ हुई, उन्होंने कहा मिलिट्री कोर्स जो हैं ये कोई नए नहीं हैं, ये इमरान खान साहब के अपने दौर में भी सज़ाएँ देते रहे। आज उनको इतराज़ है, या एक पार्टी इतराज़ कर रही है। फिर उनसे ये कहा गया कि जनाब ये तो आम लोगों को सज़ा हो, या आम कारकुनों, असल सज़ावार होंगे या नहीं होंगे? उन्होंने कहा किसी को माफ़ी नहीं। क्यों? कि हमने पहले कहा है, पिछली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज़ में कह दिया है कि मनसूबा साज और मास्टरमाइंड नहीं बचेंगे। अब इस पर अगर मैं अपना तज़किया पेश करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुख्तलिफ़ मराहिल में सज़ाएँ दी गई हैं। तो पहले दर्जे की जो सज़ाएँ मिली हैं 2 साल से लेकर 10 साल तक, इसमें आप देखें सिवाय हसन नियाज़ी के जो भांजे हैं इनके, उनके अलावा कोई नामवर आदमी नहीं है। एक तो टिकट होल्डर भी हैं, दूसरे भी हैं, एक ब्रिगेडियर साहब भी हैं, वही मैंने आपको बताया था, एक कैप्टन साहब भी, वो अलग बात है, लेकिन नामवर कुछ सियासतदान नहीं है। तो अब दूसरे मरहले में सज़ाएँ होंगी किसको? बी कैटेगरी के लोगों को, यानी दूसरे दर्जे के लोग। फिर ए कैटेगरी वाले भी आएंगे, यानी लीडरान भी आएंगे, जिनके नाम हैं, जिनकी ज़मानतें भी हुई हैं, जो फिर भी रहे हैं, जो बिल्कुल समझ रहे हैं कि बिल्कुल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारी ज़मानतें हो गई, हमारा कोई मसला नहीं, तो उनकी बारी भी आएगी। और फिर VIPs आएंगे। वो VIPs जो सियासी हैं या गैर सियासी हैं, या वर्दी वाले हैं या बग़ैर वर्दी वाले हैं, उनकी बारी भी आएगी कि ये मंसूबा साज है, और ये वो हैं जो मास्टरमाइंड थे, उनकी बारी भी आएगी। मेरा ये अपना ख़्याल है, बाकी पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं, आने वाले दिन बताएगा। क्योंकि मज़ीद अच्छा इसी तरह से फिर इसको कहें नए साल से, क्योंकि ये साल तो गया, 2024 तो गया, ये ख़त्म हो गया, चंद दिन रह गए, दिसंबर है, 27 दिसंबर आज। तो जनाब अगले साल भी PTI के लिए कोई खुशखबरियाँ लेके नहीं आ रहा। मेरा अपना ख्याल है मुज़ाकरात होंगे 2 जनवरी से,
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے کہا گیا تھا کہ 20 جنوری تک اس کو فائنلائز کر لیا جائے اور ٹائم کو محدود کیا جائے. یہ کپتان نے کہا تھا, بھاری چیئرمین نے کہا تھا. لیکن جو ان کے ترجمان جو انہوں نے مقرر کیے ہیں صاحبزادہ حامد رضا, وہ کہہ رہے ہیں 31 جنوری تک, حالانکہ 20 جنوری ڈیٹ ہے ٹرمپ کی, تو ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. تو آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں ساری چیزیں کھول کے رکھ دی گئی کہ اگر کسی کو خیال ہے, انہیں کہا برادر ملک ہے ہمارا افغانستان, ہمسایہ ملک ہے, نہ بدل سکتے نہ بدلیں گے, نہ بدلنے کی کوئی کوشش ہے. لیکن ہم نے بار بار ان سے کہا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے ہاں دہشت گردی جو کر رہے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کے یہاں سے ہمارے یہاں در اندازی نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا انہیں نہیں ان کو سنبھالا تو پھر ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی. اب سرجیکل اسٹرائک میں جتنے مارے گئے وہ خوارج تھے اور سب وہی تھے. اس پہ لگتا ہی ہے, جو اسلام آباد سے اطلاعات ملی ہے, ذرائع کا دعویٰ ہے, وہ یہ ہے کہ اس پہ پاکستان نے پہلے ہوم ورک مکمل کیا, خفیہ اداروں کے ذریعے بھی, اور اپنے جو وہاں لوگ ہوں گے ان کے ذریعے, یعنی افغانستان میں جو ان کے کوئی سہولت کار ہوں گے یا حمایتی ہوں گے, اور پھر انہوں نے اپنے دوست ممالک سے بھی, کس سے, عوامی جمہوریہ چین سے بھی مشاورت کی, اور لگتا یہ ہے کہ افغان حکومت سے بھی رابطہ کیا, کیونکہ افغان حکومت کی طرف سے رد عمل تو آیا, لیکن وہ اتنا خطرناک یا اتنا ہیبتناک نہیں ہے کہ جس سے آپ ڈر جائیں خوف کی جناب بس لڑائی جنگ ہونے لگی ہے. تو ان کو اعتماد میں لے کے کام کیا گیا, کیونکہ ان لوگوں سے وہ بھی تنگ ہیں. اب DGISPR کہتے ہیں کہ یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ جناب ان کو واپس لا کے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کس نے کہا اور کس نے آباد کیا. یہ ہمارے لیے جو مسئلہ بن گیا, ورنہ 2021 میں ہم نے فارغ کر دیا, سب کو ختم کر دی تھی دہشت گردی, پھر کس نے بحال کیا. تو الزامات سارے جا رہے ہیں بانی چیئرمین پر, ان کی حکومت پر, بلکہ انہیں یہ کہا کہ منفی سیاست شروع 2014 سے ہوئی, جب پارلیمنٹ میں حملہ ہوا, جب PTV میں حملہ ہوا, تو یعنی بغیر نام لیے انہیں جو کچھ باتیں کی وہ ساری چیزیں ہی کر دیں کہ جناب اس میں کوئی چیز نہیں ہے. اب کہیں خوشی کہیں غم, خوشی کہاں ہے اور غم کہاں ہے. غم تو سیدھا PTI کے پاس ہے, کیونکہ ان کو سدھرتے ہوئے حالات نظر نہیں آ رہے, معاملات گڑبڑ نظر آ رہے ہیں. لیکن خوشیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ خوشیاں حکومت کے حلقوں میں ہو رہی ہیں, اتحادی جماعتوں کے حلقوں میں ہو رہی ہیں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ اپنے موقع پہ ڈٹی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ افواہیں اڑا رہے ہیں کہ جی ڈیل ہو رہی ہے, ڈھیل ہو رہی ہے, فلانا ہو رہا ہے, رابطہ ہو گیا, بیک گراؤنڈ رابطے, یہ وہ, اس کا مطلب وہ نہیں ہے. اگر بیک گراؤنڈ کہیں ہوتا, چھوٹا موٹا ہے, جیسے الیمین گنڈا پور کہ وہ اشتہاری بھی ہو گئے, ان کا اخبار میں تصویر اور اشتہار بھی چھپ گیا, عدالت نے اشتہار بھی دیا, اور اسی دن انہوں نے اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین سے ملاقات بھی کی. تو پہلے بھی وہ بہت کچھ بولتے رہے, اور ان کو اس کا مطلب ان سے رابطے ہوں گے, ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہوگا, لیکن وہ بھی پھر سہولت کار ہوں گے, وہ بھی تو کوئی کام کر رہے ہوں گے. تو یہ سارے کام جو ہے یہ اس طرح ہے. اور اس نے کہا کہ 9 مئی جو ہے وہ سازش تھی, اور یہ جو تھی 26 نومبر یہ جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے سیاسی دہشت گردی تھی. ان سے سوال ہوا لاشیں گری, کہاں گئے, کیسے ہوا, نہ کوئی رپورٹ, نہ کوئی پتہ نہیں لگا, یہ کیا غائب کیا. انہوں نے کہا جناب فوج تو وہاں تھی نہیں, وہاں جو فورسز تھی ان کو گولی چلانے کی اجازت نہیں تھی, اور لاشیں گری نہیں, گری ہوتی تو جناب ضرور بیانیہ انہوں نے بنایا, اس لیے کہ ان کو سب کی ہوئی ناکامی ہوئی, اس ناکامی کو بچھانے کے لیے انہیں لاشیں کر دی, اور ابھی تک وہ چیزیں سامنے نہیں آ سکی, صاف انہوں نے کہہ دیا. لیکن انہوں نے کہا یہ کام نہیں چلے گا, سیاسی دہشت گردی بھی نہیں چلنے دیں گے, اور ڈیجیٹل دہشت گردی. میں نے 1-2 دن پہلے بھی ایک ویلاگ کیا تو اس میں کہا تھا میں نے سیاسی دہشت گردی اور ڈیجیٹل دہشت گردی. تو آج ISPR سے جو پریس کانفرنس ہوئی جنرل صاحب نے کی, احمد شریف نے, اس میں تمام چیزوں کا ذکر آ گیا. تو یہ لگ رہا تھا اس لیے کہ ہم اور آپ سب ہم مملکت کے ساتھ ہیں, کہ مملکت کو استحکام ملے, عوام کو ریلیف ملے, وہ جب بھی ملے گا جب یہاں امن قائم ہوگا. اور باقاعدہ یعنی پیغام دے دیا گیا ہے, خالی سیاسی جماعتوں کو نہیں دیا گیا, یعنی PTI کو یا ان کے لیڈر کو یا کسی کو نہیں دیا گیا, بلکہ افغان کو بھی دے دیا گیا کہ جناب اگر آپ اپنی لوگوں کو, ایسے لوگوں کو نہیں روکیں گے جو دہشت گردی کریں ہمارے آپ کی سرزمین سے ہماری طرف, تو پھر ہم مجبوراً یہ کام کریں گے. آپ ہمارے برادر ملک ہیں, بھائی ہیں, اور ہم نے آپ کو برسوں ساتھ رکھا ہے. جب افغان وار ہوئی تو ہم نے بہت کچھ کیا, آپ کے بہت سے لوگوں کو ہم نے باقاعدہ سب کچھ یعنی کیئر ٹیکر کی حیثیت سے ہم نے ان کا خیال رکھا. لیکن اب یہ ظلم ہے کہ آپ ہمارے امن کی
دشمن بن جائیں یا آپ کی سرزمین سے کوئی دشمن ہمارے خلاف کام کرے تو ہم معاف نہیں کریں گے. تو یہ واضح پیغام دے دیا گیا. اب دوسری جانب ایک اور کہ ایک وہ جو آیا کیا کہتے ہیں بشریٰ بی بی کی شکایت مسترد ہوگی. وہ کس ہے؟ تو بشریٰ بی بی نے گھڑا پور کے بارے میں بہت سی شکایات کی خان صاحب کے لیے. خان صاحب کو پتہ ہے کہ جناب کتنے نہ کتنے تو رستہ چاہیے. تو انہوں نے گنڈا پور کے بارے میں جتنی شکایت تھی ان کو کہا بس چھوڑ دیں اس کو، اس کی بات نہ کریں، مسترد کر دی انہوں نے. حالانکہ وہ بشریٰ بی بی کی ہر بات مانتے ہیں، لیکن مرشد اعظم کی اس بات پہ انہوں نے کہا ذرا کم ہاتھ ہولہ رکھو، کم نہ بندہ ہے. تو یہ معاملات بھی ہوئے کہ معاملات جو ہیں کہیں چل رہے ہیں، مذاکرات ہوں گے، اور مذاکرات کی بات بھی ہوئی تو انہیں کہا مذاکرات سیاسی پارٹی کرتی رہے، حکومت کرتی رہے، ہمیں اس سے کیا اعتراض ہے. لیکن جو معاملات ہیں کہ ملک کے ساتھ اگر کوئی اندرونی ہو، بیرونی ہو، یعنی سرحدی ہو، جہاں بھی کوئی دہشت گردی ہوئی، چاہے وہ ڈیجیٹل، انہوں نے کہا ہم اپنی نظریاتی سرحدیں، اپنی قومی سرحدیں، اپنی ملکی سرحدیں اور اپنی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور ہم کریں گے. اس وقت تک اتنی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے نا ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.